یہ راسخین فی العلم کون ہیں؟ من ہم الراسخون فی العلم؟ کہتے ہیں راسخون فی العلم کہتے ہیں ہم اہل الیقین الذی لا استراب لہم. اہل الیقین ہیں کون؟ یہ راسخون فی العلم، اور انہیں اسلام کے اصولوں پر اس قدر اعتماد ہے، بھروسہ ہے کہ ان کے دل ڈگمگاتے نہیں، کتنے بھی شبہات ڈالو. ان کو کہتے راسخون فی العلم. الراسخون فی العلم ہم اہل الیقین الثابت لا استراب لہم. جو کنفیوز نہ ہو انہیں راسخون فی العلم کہا جاتا ہے. وہ دعا کرتے ہیں کیا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہدایت ملنے کے بعد ہمارے دلوں کو موڑنا نہیں، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت ملنے کے بعد بھی دل کے ٹیڑھے ہونے کا امکان ہے، پاسبلٹی ہے اس کی. ایمان اور توحید ملنے کے بعد بھی آدمی کے گمراہ ہو جانے کا خدشہ ہے. تبھی تو دعا مانگی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا. یہ پہلی دعا ہے جو سورہ آل عمران کے شروع میں ہے، پہلی دعا. اور آگے چل کر کے تھوڑی ہی دور میں ایک دوسری دعا ہے، وہ متقین کی دعا ہے. کیا دعا ہے؟ دیکھتے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا، اس دعا کے بعد ہے، لا تزغ قلوبنا کے بعد کیا ہے؟ للذین اتقوا، یہ متقیوں کی دعا ہے. وہاں راسخون فی العلم کا حوالہ دیا گیا، یہاں متقیوں کی دعا بتائی جا رہی. کیا؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جہنم سے نجات دے دے. یہ دعا ہے. تیسری دعا امرات عمران کی ہے، حضرت مریم کی والدہ کا ہے. انہوں نے نظر مانی تھی کہ میرے رب جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں تیرے گھر کی نظر کرنا چاہتی ہوں، تیرے گھر کا خادم بنانا چاہتی ہوں. ہوئی لڑکی، دعا کر رہی ہیں فتقبل منی، میرے رب اس لڑکی ہی کو اپنی راہ میں قبول فرما لے. یہ دعا ہے کن کی؟ مریم کی والدہ کی. یہاں وہ دعا نقل کی گئی ہے، فتقبل منی، میرے رب اب یہ لڑکی ہے، اس لڑکی کو تو اپنی راہ میں قبول فرما. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن، قبول حسن سے نوازا گیا ان کو. نیت اچھی ہو تو چھوٹی چیز بھی اللہ کی نگاہ میں بڑی ہو جاتی ہے. کتنی بڑی بات ہے. لڑکی کو اللہ نے قبول فرمایا اپنے راستے میں. یہ دعا فرما رہی ہیں، کہہ رہی ہیں رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، میری بیٹی کو قبول فرما، میرے بچے کو قبول فرما. آگے حضرت زکریا کی دعا ہے. جی کیا دعا ہے؟ دعا یہ ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، میرے رب پاک اولاد عطا فرما. نالائق اولاد نہیں، نالائق نہیں، بچے عطا کر تو نیک بچے، پاک بچے عطا فرما. جی جی. اور جہاں یہ سورہ آل عمران ختم ہو رہی ہے وہاں اولو الالباب کی دعا ہے، دماغ والوں کی. اور 5 مرتبہ رب بنا ہے، اور 5 مرتبہ رب بنا کے بعد ڈائریکٹ اللہ نے فرمایا فاستجاب لہم، تم نے ربنا ربنا کہہ کر کے 5 بار مجھے پکارا، تمہاری دعا قبول کر لی. تو پڑھو جہاں یہ سورہ کریمہ ختم ہو رہی ہے.
سمجھ میں آیا؟ ہاں. اور بیچ میں ان جیالوں کی دعا ہے جو دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دعا کی. ان کی دعا دیکھو. یہ وہ جیالے ہیں جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے چٹان بن کر کے. دعاء الامم السابقہ، امم سابقہ کے پچھلی قوموں کے وہ جیالے جو دشمنوں کے سامنے اعلاء کلمت اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے. دعا کر رہے ہیں. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے ہمارے رب، ہم ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو ہمارے قدموں کو جما دے. اللہ. تو پوری سورہ کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ دعا سے کبھی بھی غافل نہ ہو. دعا سے کبھی بھی غافل